اب میں جس پرسنالٹی کو یہاں ڈائز پر بلانا چاہتی ہوں ان کا تعارف کروانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ باب العلم لا اکیڈمی کے اس کاروان میں ان کی حیثیت اور ان کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر وہ شخصیت اس کاروان میں شامل نہ ہو تو شاید یہ سفر ہمارے لیے آسان نہ ہوتا۔ میڈم ماریہ کرامت ایڈوکیٹ صاحبہ، ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں فلسطین کے بارے میں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر فیلوز، ہماری آج کی اس محفل کو سجانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کم از کم اسرائیل اور فلسطین میں حالیہ چلتے ہوئے تنازعات کے بارے میں کچھ بات کر سکیں۔ مجھے یہ بات بالکل 100% کنفرم ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی ساتھی اس وقت موجود ہیں، سوائے ایک بات کہ اسرائیل یا فلسطین کے بارے میں ہم اور کچھ نہیں جانتے، اور اس ایک بات میں بھی سب سے اہم یہ چیز ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ آج میں آپ کو کچھ اس طرح کے ویلڈ پوائنٹس بتا سکوں جو پہلے آپ لوگ اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں نہیں جانتے۔ سب سے پہلے تو بال جبریل میں علامہ اقبال کے کہے ہوئے کچھ اشعار سے اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں۔ رندان فرانسس کا میخانہ سلامت، رندان فرانسس کا میخانہ سلامت، پر ہے مائے گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا، پر ہے مائے گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں رانچ کا یا شہد و رطب کا۔ سب سے پہلے تو مائی ڈیئر فیلوز، اسرائیل اور فلسطین کی جب ہم بات کریں تو یہ مشرق وسطیٰ کا تاریخی اور خوبصورت شہر اور دنیا کا مظلوم ترین اسلامی ملک، دنیا میں 163 نمبر پر آتا ہے پاپولیشن وائز جب ہم فلسطین کی بات کریں، اور اسی کے جائز رقبہ پر 80% تک اسرائیل قابض ہو چکا ہے۔ سب سے اہم چیز اور سب سے امپورٹنٹ سٹی بیت المقدس، جسے مسلمان بیت المقدس اور اسرائیلی جو ہے یروشلم کہتے ہیں، یہ جو سٹی ہے یہ یونائٹڈ نیشن کے انڈر آبزرویشن ہے، اور یہ دونوں کنٹریز کے لوگ جو ہیں مطلب اپنے ہولی پلیسز کو یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ نہ اسرائیل کی حکومت ہے اور نہ ہی فلسطین کی آفیشلی۔ جب ہم یروشلم کی بات کریں تو یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ویسٹ پارٹ اور ایسٹ پارٹ۔ جو ویسٹ پارٹ ہے وہ جوئش کے انڈر کنٹرول ہے، جو ایسٹ پارٹ ہے وہ عربس کے یا مسلم دنیا کے جو ہے کنٹرول میں ہے۔ یہ 4 کوارٹرز پر مشتمل ہے یروشلم۔ ایک اس میں مسلم کوارٹر ہے جو کہ سب سے بڑا ایریا ہے، نمبر 2 کرسچین کوارٹر ہے، نمبر 3 جوئش کوارٹر ہے، اور نمبر 4 پہ ارمینین کوارٹر ہے۔ جو ارمینین ہے یہ بھی فردر کرسچنز کی ہی ایک کائنڈ ہے۔ پھر جب ہم الاقصی مسجد کی بات کریں تو یہ الاقصی ایک کمپاؤنڈ کا نام ہے جس کے اندر متعدد مختلف چیزیں موجود ہیں، جس میں کہ سب سے پہلے ڈوم آف راک موجود ہے، آپ کی مسجد الاقصی جو ہے بذات خود موجود ہے، ایک چرچ موجود ہے، اور اس چرچ کے حوالے سے کرسچنز کا یہ بلیف ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہاں سے اوپر آسمان کا جو ہے وہ سفر کیا تھا جب انہیں صلیب پر چڑھانے لگے۔ ویسٹرن وال یہاں پر موجود ہے اور اس کی عبادت یہودی کرتے ہیں۔ ویسٹرن وال یا دیوار گریا جس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں، یہ کہا جاتا ہے کہ ہیکل سلیمانی کا ہی جو ہے نا، جو سیکنڈ ٹائم جب ٹیمپل بنا تو اس کی کوئی بچی کھچی ہوئی ایک دیوار ہے جسے ہیکل سلیمانی، یہ دیوار گریا کا نام دیتے ہیں۔ یہودی وہاں پہ روتے ہیں، آہذاری کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا معافی مانگتے ہیں وہاں پر۔ یہ جو بیت المقدس ہے یہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے لیے ہی بہت زیادہ اہم مذہبی جو ہے وہ جگہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے کیونکہ ہمارا جو قبلہ اول ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول تھا اور تقریباً 13 سال تک مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے اللہ کے حکم سے، اس لیے مسلمانوں کے لیے تیسری مقدس جگہ ہے، پہلے خانہ کعبہ، مدینہ منورہ اور پھر مسجد اقصی۔ یہودیوں کے لیے اس لیے کہ وہ جن کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے وہاں پر ہیکل تعمیر کی، اور ہیکل کی تعمیر کی جب ہسٹری ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تابوت سکینہ ایک اترا تھا، جنت سے اتارا گیا، جس میں نبیوں کی باقیات ہوتی تھیں، اور وہ اس کی بہت زیادہ عزت اور کرتے تھے، احترام۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگوں کا کہ اس طرح کی چیزوں کو کس طرح احترام کرتے ہیں۔ اس کو ایک جگہ پہ پرزرو یا محفوظ کرنے کے لیے جو ایک جگہ کی ضرورت تھی، اس جگہ کو ہیکل سلیمانی کا نام دے کے اس میں اس کو پرزرو کیا گیا۔ وہ پہلے بھی جو ہے وہ تباہ کی گئی، اور پھر جب اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو دوبارہ پھر وہ تباہ کر دی گئی، اور ابھی صرف ایک وال ہی اس کی باقی ہے جہاں پہ عبادت کرتے ہیں لوگ۔
اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ماؤنٹ اولیو موجود ہے. ماؤنٹ اولیو جو ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ تقریباً 1.5 لاکھ جو یہودی ہیں ان کی قبریں موجود ہیں, اور یہ دنیا میں جہاں بھی کہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ وہاں بہت ہی زیادہ پیسے ادا کر کے تو قبر وہاں پہ لیتے ہیں اپنی, کیونکہ اس جگہ کو یہ اتنا مقدس سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ فلسطین اور اسرائیل کے اندر چرچ آف نیٹیویا موجود ہے, جہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت حضرت مریم نے جس کھجور کے درخت سے کھجوریں کھائی تھی وہ اس کے بھی کچھ پتے جو ہیں آج تک وہاں پہ موجود ہیں, اس لیے کرسچنز بھی اس جگہ کو بہت زیادہ مذہبی اہمیت دیتے ہیں. یہی جگہ ہے وہاں جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ٹیمپلز کی پہلی جو ہے وہ بنیاد رکھی. یہ تمام ایریا جو ہے یہ اردن کے انڈر ہے, جس کو ہم انگلش میں جارڈن بولتے ہیں. یہاں کے بہت سے لوگوں کے پاس ابھی بھی جارڈن کی نیشنلٹی ہے, کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کی روایات پر چلتے ہوئے اپنی نیشنلٹی کو چینج نہیں کر رہے. اور یہ جارڈینین وقف بورڈ ایک بیٹھتا ہے جو طے کرتا ہے کہ یہ جو کمپاؤنڈ ہے جس میں مسجد اقصیٰ اور یہ سب چیزیں موجود ہیں, یہاں پہ کون وزٹ کرے گا, کس کا کنٹرول ہوگا, اور سیکیورٹی اس کی اسرائیل کے پاس ہے. ہم اسرائیل کو تو بہت برا کہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کنگ آف ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. البرٹ آئنسٹائن کے نام سے کون واقف نہیں, وہ بھی ایک یہودی تھا. مطلب ان کی کچھ ایسی چیزیں یا اس طرح کے قابل لوگ ہیں تو جن کو لوگ جانتے ہیں نا, ہم کچھ بھی نہیں جانتے ان کے متعلق. ان کی ایک اور اہم چیز کہ ان کے جو آرتھوڈاکس ہوتے ہیں ان کی جو خواتین ہیں وہ جینس پینٹ نہیں پہنتی, وہ ہاف بازو یا بازو کے بغیر والے کپڑے نہیں پہنتی, وہ مکمل اپنا جسم کور کر کے رکھتی ہیں اپنے مذہبی روایات کے مطابق. اس کے علاوہ ان کی جو تعلیم ہے اسکولز ہیں ان کو یہ شیوا بولا جاتا ہے. وہاں پہ ان کو جو ان کے لڑکے ہیں ان کو تورات کا علم دیا جاتا ہے صرف, جو ان کی خواتین ہیں انہیں صرف کھانا پکانا سکھایا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے علاوہ کسی کو ہائے بھی نہیں بول سکتی. اور اس کے اپوزٹ اگر ہم اپنا ذاتی کلچر دیکھیں, اپنی خواتین کا لباس اور معاملات دیکھیں تو وہ شاید اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. 18 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی جاتی ہے, اور جب یہ 30 یا 32 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے 10 8 12 بچے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر کوئی کھانے کمانے کی ذمہ داری نہیں ہوتی, حکومت ان کا سارا خرچہ ادا کرتی ہے. انہوں نے صرف اپنے سیناگوگ, ان کی جو ہے جگہ جہاں یہ عبادت کرتے ہیں اس کو یہ سیناگوگ بولتے ہیں, انہوں نے صرف وہاں جا کے سارا دن عبادت ہی کرنی ہوتی ہے, اور ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کا خرچہ اٹھاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ 1.5 کروڑ یہودی موجود ہے دنیا کے اندر, جس میں سے کہ تقریباً 33 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر ہی آباد ہیں. یہ دیش ان کی لینگویج ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ جرمن کے بہت زیادہ قریب ہے. اس کے علاوہ ان کے بارے میں 3 ورڈز ہیں جو بہت یوز ہوتے ہیں. ایک تو ہے ڈایاسپورا. ڈایاسپورا ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہٹلر نے قتل عام کیا یہودیوں کا, ان کو مار بھگایا تو یہ پوری دنیا میں پھیل گئے. جب یہ پھیل گئے تو ڈسپرشن آف جیوز بیونڈ اسرائیل کو ڈایاسپورا بولتے ہیں. نمبر 2, اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایگزامس میں اپیئر ہوتا ہے تو انتفادہ لفظ بہت وہ پوچھتے ہیں کہ واٹ ڈز انتفادہ مینز, اس کا مطلب ہوتا ہے اپرائزنگ. تیسرا ورڈ ہولوکاسٹ ان کے حوالے سے بہت مشہور ہے, جو کہ ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا. اس کے علاوہ یہ ہفتے میں 7 دن کام کرتے ہیں اور 1 دن آرام کرتے ہیں, اس کو یہ شبات بولتے ہیں. شبات فرائیڈے نائٹ سے لے کے سیٹرڈے نائٹ تک یہ ان کا چلتا ہے. یہ اس دوران کوئی بجلی سے بنی چیز استعمال نہیں کرتے, یہ کوکنگ نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ جس طرح خدا نے 6 دن کائنات بنائی, 7ویں دن آرام کیا, تو اسی طرح ہم بھی 6 دن کام کرتے ہیں اور 1 دن آرام کرتے ہیں. ان کے جو ہے فیمیلز, ان کو یہ بار مٹزوا میل بولتے ہیں, جن کی ایج 13 ایئرز ہو جائے, اور جو میل ہوتا ہے اس کو بار مٹزوا بولتے ہیں, جو فیمیل ہوتی ہے اس کو بیٹ مٹزوا بولتے ہیں. یہ جب 13 سال کے ہو جائیں تو ان کو وہ دیوارے گریا پر لا کے تو رات پڑھنے کا جو ہے وہ سکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کھڑے ہو گیا اب آپ تو رات جو ہے وہ پڑھا کریں. اس کے علاوہ سب سے اہم ایک چیز یہاں پہ کہ جو کہ ہم لوگ نہیں جانتے, کہ جو مولانا محمد علی جوہر صاحب ہیں ان کی قبر بھی بیت المقدس کے ارد گرد ہی کہیں جوار میں موجود ہے. یہ بھی PPSC کے پیپر میں کوشچن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار, تخت داؤد کے نشانات یہاں سے ملتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی تبلیغی کاوشوں کے نشان جو ہیں وہ یہاں سے ملتے ہیں. مائی فیلوز, میں نے آپ کے علم میں کچھ چیزیں لانے کی کوشش کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی علم جو ہے مزید آپ کا انکریز ہوا ہوگا اسرائیل کے بارے میں. اب میرے فیلوز اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو.